بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑا فیصلہ آ چکا ہے اور یہ فیصلہ قانونی اور آئینی ہونے کے بجائے ہم اس کی میرے خیال میں تو جو اس کی حیثیت ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر چکا ہوں۔ یہ پاکستان کے پاور سرکل کی باہمی لڑائی ہے اور اس لڑائی میں آج بائی ڈیفالٹ فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو پہنچا ہے۔ غلطی پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی۔ اب یہ قصے چلتے رہیں گے۔ اب کچھ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں۔ ایک آدھ دن میں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ سامنے آنی شروع ہو جائے گی۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ کل رات تقریباً 8 بجے ہم دوست اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف جو جھکاؤ رکھنے والے ہمارے دوست ہیں ان میں پاکستان کے ظاہر ہے کہ جید صحافی ہیں، بڑے بڑے صحافی ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو تھے وہ اپنا پروگرام کر کے آئے تھے، تو ہم بیٹھے گپ لگا رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے ان سے پوچھا۔ مجھ سے جب پوچھا تو میں نے تو جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنا خیال وہ میں نے شیئر کر دیا۔ میں نے کہا جی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ غلطی پاکستان مسلم لیگ نون کر چکی ہوئی ہے، جو ہم شیئر آپس میں گفتگو کر چکے ہوئے ہیں۔ تو اس کا رزلٹ بہرحال ایسا یعنی سموتھ نہیں آ سکتا، کوئی بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے پھر جا کے یہ کوئی چیز ہاتھ لگے گی، اگر لگی گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یوں کہہ لیں۔ تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ چونکہ اپنا پروگرام کر کے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی جو ہمارا رپورٹر ہے جس کو ہم نے پروگرام میں لیا تھا اس نے کہا 8-4-1 اور وہی فیصلہ آیا 8-4-1 کا۔ یہی بات محمد مالک صاحب نے کل ایک اپنے ویڈیو کلپ میں یہ شیئر کر دی تھی۔ اور پھر جب اب میں نے تھوڑے سے ادھر ادھر رابطے کرنے شروع کیے ہیں، کیونکہ کل تک مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ یار خبریں جو ہیں وہ فیصلہ سنائے جانے کے بعد سامنے آنا شروع ہوں گی، اس سے پہلے نہیں آئیں گی کیونکہ لپ ٹائٹ ہے۔ میں نے کہا جی کون سے لپ ٹائٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ جو جج ہیں وہ لپ ٹائٹ ہیں، اور وہ جج جو خوفزدہ ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جج ہیں، میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ایک دوست نے جو بات کی میرے ساتھ شیئر کی، اس نے کہا وہ تو لپ ٹائٹ ہیں، اور ہمارے والے جو ہیں یعنی کہ جو آئین اور قانون والے ہیں وہ تو لپ ٹائٹ ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ اپنے مطلب ہے وہ کمیونیکیٹ پراپر ہو رہی ہے ان کی اطلاع کے مطابق، وہ پھر سامنے آنے ہوگی تھی شروع کل رات کو چیزیں۔ تو آج قیوم صدیقی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ میں قیوم صدیقی صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہوں، تو وہ ظاہر ہے کہ آج کا دن ان کی بیٹ بڑی ایکٹیو ہے، وہ بڑے مصروف ہیں، تو میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پایا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، بڑا معنی خیز ٹویٹ۔ انہوں نے کہا کہ بدھ کو ساتھ رہنے والے 2 کون تھے اور پھر کیسے بدل گئے، کس نے کیا کردار ادا کیا، اگلی میٹنگ جمعہ کو ہونی تھی لیکن جمعرات کو کیوں ہوئی، فیصلہ سنانے والے پریشان کیوں تھے۔ ہنستے ہوئے انہوں نے، ہنسنے والا جو نہیں ہوتا وہ ایموجی جو جس کو کہتے ہیں ایموجی ہے نا، ایموجی کہتے ہیں، وہ لگائی ہوئی تھی۔ میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن جب رابطہ ان سے نہیں ہوا تو پھر میں نے کچھ اور دوستوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ تو میری اطلاع کے مطابق وہ جو 2 سندھ ہائی کورٹ سے ہیں وہ کل تک جو تھے وہ کہیں اور تھے، کل دوپہر تک، یعنی وہ 5 کے ساتھ تھے، اور یہ خیال تھا کہ 7-6 کا فیصلہ آئے گا بڑا تھن مارجن کے ساتھ۔ اب اگر میرے پاس جو خبر پہنچی ہے، اگر یہ جو اشارتاً جو گفتگو کر رہے ہیں، ٹویٹ جو کیا ہے انہوں نے اپنے قیوم صدیقی صاحب نے، تو اگر یہ 2 ہیں تو پھر تو بات مل جائے گی، تھوڑی دیر تک رابطہ ہو جائے گا ان سے۔ کس نے کیا کام کیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ یہاں پر جو چیز جس نے کام کیا ہے وہ پیئر پریشر ہے، وہ جو جوڈیشری کے اندر تھا، اور وہ یہ کہ جی کہ 3 سال ٹنیور فکس ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی سیاستدانوں کو کہ وہ عدلیہ کے متعلق اس طرح کے فیصلے کریں۔ تو کوئی تبلیغی پروگرام باقاعدہ چلا ہے، ورنہ تو آئین اور قانون، آئین تے قانون کیڑا، آئین تے قانون جو فیصلہ ہے اللہ معاف کرے، کیڑا آئین تے کیڑا قانون۔ بیسیکلی بات یہ ہے، میں اگر آپ کو بڑی سنجیدگی سے بات کروں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سے
پاکستان کے اندر چیزیں جو ہیں وہ رکی نہیں ہیں، خراب ہونا شروع ہوئی ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو غلطی تھی یا نہیں تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں غلطی تھی، عمران خان صاحب کی حکومت پوری ہونے دیتے، جنرل فیاض امید بن کے بھی تحقیق کر لیتے آرمی چیف، تو یہ ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی والوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں وہ وقت کی ضرورت تھی، رائٹ ٹائم تھا. نہ کرتے تو انہوں نے پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑ دینا تھا، ون پارٹی سسٹم ہو جانا تھا، اور چین والا ماڈل آ جانا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جانا تھا. وہ تو لڑ پڑے باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب، یا باجوہ صاحب جو ہیں وہ لڑ پڑے. باجوہ صاحب کی جو پہلی ڈیمانڈ تھی عمران خان صاحب سے، جو عمران خان صاحب نے مان بھی لی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ جو ہے فیض حمید کے سر کے اوپر ہاتھ اٹھا دیں. یہ مطالبہ تھا، پہلا مطالبہ تھا باجوہ صاحب کا، لیکن وہ اندر کھاتے چلنے کی انہوں نے کوشش کرتے رہے. تو اگر ان کی لڑائی نہ ہوتی تو ان کی تو سنی نہیں جانی تھی. وہ لڑائی ہوئی تو وہ سائڈ پہ ہو گئے، بلکہ سائڈ پہ ہونے کے بعد جب عمران خان صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب تجھے تو غصہ ہی کر گئے ہو، تو انہوں نے پھر ان کو آفر کی کہ مجھے بنائیں وزیر اعظم، میں آپ کو تا حیات جو ہے وہ آرمی چیف لگانے کے لیے تیار ہوں. پھر باجوہ صاحب کے ہاتھ میں چیزیں نہیں تھیں. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پاکستان جو ہے وہ آپ، بلکہ عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد، آج ویسے بڑا زبردست کالم بھی لکھا ہے فیض اللہ نیازی صاحب نے، باجوہ کی کہانی، جنرل باجوہ کی کہانی، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو پاکستان کا تو بیڑا غرق. یار عجیب تماشا ہے کہ یہاں پر کچھ شخصیات کی خواہشات کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا غرق ہوتا چلا آ رہا ہے. 75 سال کی یہی جو ہے نا وہ رام لیلا ہے ہماری. اب جو ہے وہ جسٹس منصور صاحب کو خوف ہوا، منیب صاحب کو ہوا. اب وہاں پر تو ایک شخصیت کا معاملہ نہیں تھا، عائشہ ملک، وحید، شاید وحید، پتہ نہیں کیڑی کیڑی اگے. تو میں تو صاحب ہی، میرا تو دماغ چکرا گیا، میں تو صاحب ہی نہیں لایا گو ایسے ہی بہت نے کہ ان کو اپنا فیوچر ڈارک لگا، کیریئر تباہ ہوتا ہوا نظر آیا. شہزاد کے بس آپ نے اپنے 3 سال کے لیے جئی کی تئی پھیر کے رکھ دی. ائی کی تئی کہتے ہیں میرا خیال ہے، سوری پتہ نہیں اب یہ کوئی گالی نہ ہو، ویسے میرا خیال ہے گالی نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، گالی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو پاکستان جو ہے وہ بربادی پھیلی ہے، میں اس کو سادہ الفاظ میں لیتا ہوں. تو چیزوں کو جس طرح ہینڈل کرنا چاہیے تھا اس طرح چیزیں ہینڈل نہیں ہوئیں. یہ جو ہوتا ہے نا صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یہ پالیسی جو ہے یہ زیادہ کارگر ثابت نہیں ہو سکی. تو چیزیں جو ہیں وہ مطلب یہ نواز شریف صاحب علیحدہ ان کے مسائل، مریم بی بی کی علیحدہ خواہش، شہباز شریف صاحب کی محبتیں بچپن کی، بڑے مسئلے تھے اس طرف بھی. جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا، تو وہ تو کل ہی چیتا نا، اس کو تو نہ پارٹی کا کوئی پرابلم ہے نہ خاندان کا، وہ تو خاندان لیس آدمی ہے، چکر ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ جو آپس کی نچاکیاں تھیں اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. تو بہرحال اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جی کہ الیکشن کمیشن کی ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو پی ٹی آئی کو پارٹی تسلیم کیا ہے. ہمیشہ پی ٹی آئی سیاسی پارٹی ہے اور اس کا نام بھی رجسٹرڈ ہے، سیاسی پارٹیوں کی لسٹ میں شامل ہے. پی ٹی آئی کا نام الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیا قرار. انٹرا پارٹی انتخابات ٹھیک نہ ہونے کے باعث الیکشن ایکٹ کی دفعہ 215 کے تحت بلے کا نشان لیا گیا. کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹکٹ اور ڈیکلیریشن اور آر او کے پاس جمع کروانا ضروری ہے. یہ الیکشن کمیشن اپنے ذرائع کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے. بیسیکلی وہ سپریم کورٹ کے 8 رکنی فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے. اب کیا وہ کہے گا کہ نہیں میرا فیصلہ ٹھیک سی، وہ بھی تو ایک آئینی باڈی ہے نا. نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے وہ یہ بغاوت نہیں ہو سکتی، یہ آئین سے بغاوت ہوگی کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کر دے. ویسے وہ جس طرح کا حکم ہے یہ ماننا ضروری ہے تو ماننا پڑے گا. اب ایک ہو سکتی ہے اس کے اوپر جس کو آپ کہتے ہیں، اور حکومت نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے نا ہم نظر ثانی کی اپیل دائر کریں گے. بلکہ میرا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ جس انداز کا یہ فیصلہ آیا ہے یہ 184 کے سب آرٹیکل 3 کے تحت آیا ہے. اوریجنل جورسڈکشن کو انووک کیا سپریم کورٹ نے، تو اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بھی ہو سکتی ہے. تو انٹرا کورٹ اپیل میں پھر وہ بڑی ٹیکنیکل سی چیزیں ہوں گی. انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ یہ اگر وہ کریں گے تو انٹرا کورٹ اپیل کس کے پاس لگنی ہے، اس میں منیب اختر صاحب اور
جو ہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والی بات آ جائے گی، کیونکہ کمیٹی جو ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کے تحت تو یہ بینچ پھر کون بنے گا، بینچ میں کون کون شامل ہوگا، یہ اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے، قاضی صاحب نے نہیں کرنا، اکیلے چیف جسٹس نے نہیں کرنا. تو جو ہے نا انٹرا کورٹ اپیل ہو یا نظر ثانی کی درخواست ہو، یہ واحد حل ہے. اور اس میں بھی اسکوپ کتنا ہے، یہ سر پچھلے ہے نا کہ وہ ہمارے ٹیچر بچپن میں کہا کرتے تھے ڈنڈا پیرے بگڑیا تگڑیاں دا. تو ڈنڈا پیرے بگڑیا تگڑیاں دا جو ہے نا اس کا کوئی چمتکار ہوا تو وہ کوئی اسکوپ نکلے گا، ورنہ کوئی نہیں. ورنہ تو جج سر کون اپنی جو ہے وہ روزی روٹی کسی کے ہاتھ میں دیتا، اپنا کیریئر کسی کے ہاتھ میں دیتا. تو جج ویرے کھڑے ہیں اور ویرے کھڑے رہیں گے انٹل انلیس کہ کوئی جو ہے وہ اور بندوبست جو کہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یار ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پاکستان میں آئین، جمہوریت، قانون، یہ سب اس کی آڑ میں لا قانونیت، غیر آئینی کام ہوئے ہیں آلموسٹ. تو لہٰذا یہ اب باتیں ہوں گی اسی طرح کی ہوں گی. چیزیں جتنی بگڑ چکی ہیں ان کو ٹھیک بھی کرنا ہے، اگر آئین کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے تو پھر آئین کے پیچھے جانا پڑے گا، پردے کے پیچھے جانا پڑے گا. تو ایک تو بات یہ ہوگی کہ یہ جو سکوپ ہے بہت کم ہے اس کا. نظر ثانی میں جج کہیں گے ہاں 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 غلطی ہوگی، ساروں کو غلطی کوئی منائے گا؟ وکیل نہیں منا سکتے کہ غلطی ہوئی، اٹارنی جنرل صاحب نہیں منا سکتے کہ غلطی ہوئی. اس بات کو خود ہی ڈی کوڈ کر لیں کہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، یہ کوئی اور بنائے گا. تو آخری بات جو ہے وہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون، جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس کے کارکن جو ہیں وہ ایکسپریس وے ہائی وے جو ہے وہ اسلام آباد کی وہاں پر نکلے ہوئے ہیں. اچھا خاصا شغل لگایا انہوں نے اس فیصلے کے خلاف. اگر کیا اس کو کہیں گے کہ نون لیگ کو تو ہوش ہمیشہ بڑی دیر بعد آتی ہے، اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیلنج کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا احتجاج کرانے کی بھی، ریکارڈ کرانے کی بھی ضرورت ہے اور پریشر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ فیصلہ جو ہے یہ سر اس میں دو عمل کار فرما ہے، ایک غلطی، سیاسی غلطی، دوسری حکمت عملی کی غلطی. حکمت عملی کیا تھی کہ تحریک انصاف نے پریشر ڈالا ہوا تھا، نون لیگ والے کار ستے تھے، جس طرح ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. باقی جو ہے وہ خبر یہ چل رہی ہے اور یہ پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی ہے کہ جی کہ وہ 41 فارغ ہو گئے نا فیصلے کی روشنی کے مطابق، جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں لکھی، خانہ خالی چھوڑا ہوا، تو وہ اب 15 دن میں وہ کسی پارٹی کو جوائن کریں گے. وہ تو اب کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اب وہ فارورڈ بلاک بننا ہے پی ٹی آئی میں. سر یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ فارورڈ بلاک بنے گا تو بڑھا لیں گے. یہ غلط فہمی ہے. جڑے لاہور مراسی اور لندن بھی مراسی ایویں نہیں کام ہوندے، کچھ اور کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو کچھ اور کرنا پڑتا ہے نا اس پہ میں بات نہیں کر سکتا. جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. تو سر موجہ ملٹو سر، کل دا ویوز، ٹینشن ناٹ تو مینشن ناٹ. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.